الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتب لي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. یہ نئے لوگ آئے ہیں کچھ لوگ؟ اچھا سب موجود ہے، ٹھیک ہے. اوکے، ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا مذکر اینڈ مؤنث کو. ہر زبان کے اندر الفاظ یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے. اور سیم وے میں ممکن ہے کہ ایک لفظ مذکر اور مؤنث بھی ہو اور وہ معرفہ اور نکرہ بھی ہو، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے مؤنث کی 3 علامتیں پڑھی تھیں. ایک گول تھا اور دوسرا کیا تھا؟ الف مقصورہ، ٹھیک ہے، الف مقصورہ الف ممدودہ. شاباش. اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ان الفاظ کے آخر میں ہم لوگوں نے صرف لگانا ہے گول تا کو. تو ابن ہے، یہ بن جائے گا ابنتن. خادم سے خادمتن، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سنائے گا؟ حزین، اس کا کیا ہو جائے گا مؤنث؟ حزینتن. حزین کہتے ہیں پریشان کو، غمگین کو، ٹھیک ہے. اور فرحن، اس کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ فریحتن. شاباش. فرحہ کہتے ہیں خوش باش کو، جو بہت خوش ہو، ہیپی، ٹھیک ہے. فرحان بہت زیادہ خوش. اچھا قاعد بیٹھنے والا، اس کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ قاعدتن، ٹھیک ہے. آسان ہے، ہم نے ہر لفظ کے آخر میں اگر ہم لگا لیں گول تا تو وہ لفظ بن جائے گا مؤنث. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا تمرین نمبر 2 کہ یہ پورا جملہ ہے، پورا یہ جملہ ہے اور دونوں الفاظ مذکر ہیں. ہم نے ان کے آخر میں گول تا لگا کر یا ان کو ہم نے مؤنث بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو الولد ذکی، اس کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ ولد کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکا بہت ذہین ہے، لڑکا ذہین ہے. یہ نیچے لکھا ہے ولد کا مؤنث بنت ہے، بنتن. تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ بنت زکیۃ. ہاں، البنت زکیۃ، شاباش. البنت زکیۃ، لڑکی ذہین ہے. الملک عادل، بادشاہ عادل ہے، انصاف پسند ہے. کیا ہو جائے گا مؤنث اس کا؟ یس، اس کو کیا بنے گا مؤنث؟ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. سر ملکہ تو نہیں ہو سکتا. الملکۃ، شاباش، ٹھیک ہے. الملکۃ عادلۃ، ملکہ عادلہ ہے، نیک ہے، انصاف پسند ہے، ٹھیک ہے. الطبیب ماہر، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. الطبیب ماہر، ڈاکٹر بہت ماہر ہے. کیا ہو جائے گا اس کا مؤنث؟
الطبیبۃ ماہرۃ. शाबाश, अत्तबीबतु माहिरतुन. देखें ये अभी मुमकिन है कि बहुत आपको चीज़ें आसान महसूस हो रही हों, और वैसे आसान भी हैं. हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों से यूज टू हो जाएं, और जो ये मशकें सॉल्व करना है ये आपकी आदत बन जाए. ठीक है, अभी मैं आपको इतनी सख्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम नेक्स्ट वीक से आपने हर बंदे ने मुझे रोज़ाना बाकायदे में हर बंदे की शीट बनाऊंगा, उसकी मटेरियल्स लगाऊंगा, और मैं ये चेक करूंगा कि मुझे आप लोग होमवर्क डेली ही बेसिस पर सेंड कर रहे हैं कि नहीं. देखिए, अगर आप लोग नहीं सीखेंगे ना, पता है इसमें नुकसान आपका तो है ही है नुकसान, लेकिन ज़्यादा नुकसान मेरा होगा. ठीक है, मेरा नुकसान कैसे होगा? वो फिर हमारा ना इमेज खराब हो जाएगा कि जी ऐसे ही बॉस बोलते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं, कुरान को सिखा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप में से हर बंदा इसको सीखे, हर बंदा. तो ये मुझे सिर्फ आजकल एक दो बंदे मुझे होमवर्क सेंड करते हैं, तो एक दो दिनों के बाद आप में से हर बंदा मुझे होमवर्क सेंड करेगा, हर बंदा. ठीक है, ये इतने अल्फाज हैं, अगर हम रोज़ाना इनमें से इनकी प्रैक्टिस करें तो अगर इंसान इनसे एक बार गुजर जाए तो इंसान कभी नहीं भूलता है फिर, इतनी मशक करने के बाद. ओके, बाकी सब आसान है चीज़ें सारी ये, इसको हम आगे फिर जाके दोबारा इनको करेंगे इंशाल्लाह ताला. आज हम पढ़ते हैं वाहिद और जमा को, वाहिद जमा को. कुछ और लोग भी आए हैं. ओके, अक्सा शराफत आप बहुत लेट आई हैं. अनवार भाई आप बहुत लेट आए हैं, क्यों? सॉरी सर, थोड़ा टाइम की वालेकुम गलती सलाम. लगी. कल कोशिश करूंगी पूरे टाइम पे. अनवर भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हेलो, आप मेरी आवाज़ आ रही है? मुमकिन उनके पास शायद कोई नेट का इशू है. ओके, हम कंटिन्यू करते हैं. आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? ओके, आज हम पढ़ते हैं वाहिद और जमा को. वाहिद और जमा, देखिए हर ज़बान के अंदर अल्फाज या तो वाहिद होंगे या जमा होंगे. ठीक है, हर लफ्ज़ में हम कहते हैं किताब किताबें, मस्जिद मस्जिदें, ठीक है, प्लेट प्लेटें, ठीक है, लड़का लड़के, औरत औरतें, वगैरह वगैरह. यानी हर ज़बान के अंदर अल्फाज या तो वाहिद होंगे या जमा होंगे. अलबत्ता अरबी ज़बान के अंदर अल्फाज हैं तीन तरह के. एक वाहिद है, एक है तस्निया, और एक है जमा. वाहिद कहते हैं एक को, और तस्निया कहते हैं दो को, और जमा कहते हैं तीन या तीन से ज़्यादा को. ठीक है, वाहिद एक को, तस्निया दो को, और जमा कहते हैं एक या एक से ज़्यादा, सॉरी तीन या तीन से ज़्यादा को जमा. अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर हम लोग जब जमा बनाते हैं, हम लोग लगा लेते हैं आखिर में एस या ई एस लगाते हैं. ठीक है, हम कहते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ वॉइस. ठीक है, मैं कहता हूँ कि बुक्स वगैरह वगैरह, ये सिंपल है. वहां सिर्फ हम लगाते हैं एस या ई एस लगा लेते हैं जमा बनाने के लिए. अरबी ज़बान के अंदर तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं. वाहिद है, तस्निया है, जमा है. वाहिद कहते हैं एक को, तस्निया कहते हैं दो चीज़ों को, और जमा कहते हैं तीन या तीन से ज़्यादा को. लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वाहिद और जमा पहले मरले के अंदर फिलहाल, क्योंकि तस्निया जो है वैसे भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन देखें हमारा भी फोकस जो है वो है सिर्फ कुरान के ऊपर. हमारा जो भी पूरी तवज्जो है वो कुरान सीखने के हवाले से है. अब तस्निया का जो लफ्ज़ है कुरान में बहुत कम आता है. यानी आप पूरा पारा पढ़ लें, कुरान पूरा सिपारा पढ़ लेंगे, तो आपको मुश्किल से कोई एक दो अल्फाज मिलते हैं तस्निया के. ठीक है, बहुत कम मिलते हैं. कुछ 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 सूरतों में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है. यानी कि अगर आप 1% भी कहें ना, वो भी नहीं मिलते हैं हमें. 100 अल्फाज आप देखें तो उनमें से एक लफ्ज़ बाज़ औक़ात तस्निया का नहीं मिलता है हमें, तो 1% नहीं बनता है. तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं.
ہم جب ہماری کافی چیزیں کور ہو جائیں گی اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے الگ سے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھتے ہیں واحد اور جمع کو. واحد اور جمع کو عربی زبان کے اندر ہر لفظ واحد شمار ہوگا. عربی زبان کے اندر ہر لفظ واحد شمار ہوگا الا یہ کہ اس کے اندر جمع کی کوئی علامت پائی جائے. جمع کی علامتیں ہیں، ہم آگے پڑھیں گے کیسے پہچانیں گے. اب دیکھیں میں لکھتا ہوں کتابن، ترجمہ کریں گے ایک کتاب. کتابن ایک کتاب. قلم ایک قلم. رجل ایک آدمی. مسجد ایک مسجد. ٹھیک ہے. فرسن ایک گھوڑا. بیتن ایک گھر. بیت کہتے ہیں گھر کو، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو. ٹھیک ہے. رجل کہتے ہیں آدمی کو. امرأتن ایک عورت. امرأتن ایک عورت. لہذا یہ الفاظ کیا ہیں؟ سارے واحد ہیں، واحد الفاظ ہیں. اب جمع جو ہے عربی زبان کے اندر، جمع جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں. جمع کی ایک ہم کہتے ہیں جمع سالم، دوسرا ہے اس کا نام ہے جمع مکسر. دیکھیں جو بعض الفاظ آتے ہیں مشکل ان کو ہوتا ہے پڑھنا، ان کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہم جو بھی فن پڑھتے ہیں اس فن کے اندر کچھ اصطلاحیں ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں. آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، بایولوجی پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز پڑھ لیں، کچھ چیزیں ہمیں نئی ملتی ہیں، ہمیں ان کو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو البتہ یہاں پر الفاظ کو آپ یاد تو رکھیں گے لیکن ان کا یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ابھی ہم پہلے شروع ہم کرتے ہیں جمع سالم کو باقاعدگی سے، اور پھر پڑھیں گے مکسر کو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ جمع سالم جو ہے میں لکھتا ہوں مسلمون. ٹھیک ہے. یا میں کہتا ہوں کافرون. یا میں کہتا ہوں صادقون. یا میں کہتا ہوں عابدون عبادت کرنے والا. صادقون سچ بولنے والا. ٹھیک ہے. اب جمع سالم یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر ہمیں واو نون نظر آ جائے، کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ کو واو نون نظر آئے، واو اور نون پر یہاں ہم لگائیں گے زبر، اس کو ہم کہیں گے جمع سالم. یہ بن جائے گا مسلمون، زیادہ مسلمان. ٹھیک ہے. مسلمون. یا ہم لگاتے ہیں آخر میں یا نون. ایک یا نون، یہ بن جائے گا یہ مسلمین. مسلمون ہو یا مسلمین ہو، دونوں کا ترجمہ کریں گے مسلمان، زیادہ مسلمان. ٹھیک ہے. تو جمع سالم کیا ہو جائے گا؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آ رہا ہو واو نون آ رہا ہو یا نون آ رہا ہو، اس کو ہم کہیں گے جمع سالم. یہ کیسے بن جائے گا؟ کافرون سے کیا ہو جائے گا؟ کون بتائے گا؟ شاباش. کافرون یہ ہو جائے گا کافرون. اور یانون سے کیا ہو جائے گا؟ شاباش. کافرین. کافرون یا کافرین. ٹھیک ہے. کافرون یا کافرین. اس طرح صادقون، اگر ہم اس کے آخر میں واو نون کو ایڈ کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ صادقون صادقین. شاباش. صادقون اور صادقین. اور یہ دیکھیں عابدن ہے، ہم اس میں لگائیں واو نون تو کیا ہو جائے گا؟ عابدون
عابدین عابدون عبادت کرنے والے. اور اگر ہم لگا لیں یا نون عابدون پلس کرتے ہیں یا نون تو ہو جائے گا یہ عابدون. میں پلس لگا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف یہ لگانا ضروری نہیں ہے. تو یہ ہو جائے گا یا نون عابدین. سمجھ گئی بات؟ یہاں بات کلیئر ہے؟ جی سر. یہ صرف آپ نے جی کہا ہے، باقی لوگ سمجھ گئے ہیں اس کو، جمع سالم کو؟ یعنی بہت آسان ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہمیں واو نون نظر آ رہا ہو یا نون نظر آ رہا ہو، ہم کہیں گے یہ جمع سالم ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں قرآن کے اندر سے ہم. اب دیکھیں فرض کریں صادقین، یہ آ گیا. آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن کا پیج؟ جی سر. دیکھیں یہ لفظ تھا صادقن، اس سے بن گیا ہے صادقین، سچے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو بدلیں واو نون میں، کیا ہو جائے گا؟ صادقون. شاباش. اور دیکھیں الکافرین، یہ کیا ہو جائے گا؟ الکافرون. شاباش. اور الکافرین. ٹھیک ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ اس کا کافرون. کافر، انکار کرنے والے. اور ہم دیکھتے ہیں یعنی خالدون، ہمیشہ رہنے والے. یہ آ گیا واو نون. اس کا واحد کیا تھا؟ خالدون. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو لگائیں یا نون، کیا بن جائے گا؟ شاباش. خالدین. ٹھیک ہے. خالدین. اور دیکھیں الفاسقین. یہ کیا ہو جائے گا؟ الفاسقون. شاباش. الفاسقون یا الفاسقین ایک ہی بات ہے. فاسق لوگ، گناہ گار لوگ. اس کا واحد کیا ہو جائے گا؟ فاسق. ہاں، فاسقون یا الفاسقو. یہ معرفہ بھی ہے، الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، معرفہ ہے یہ. اور دیکھیں الخاسرون، خسارے والے، نقصان اٹھانے والے. یا نون سے کیا بنے گا یہ؟ خاسرین. ہاں، الخاسرین. شاباش. اس کا واحد ہو جائے گا الخاسر یا خاسرون نکیرہ. الف لام آیا ہے، ہم کہیں گے معرفہ ہے یہ. الخاسرون، خسارے والے لوگ. اور دیکھیں علیم، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. شاباش، گڈ. اور خلیفتن، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. اور بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. کیوں؟ گولتا آ رہا ہے اس میں. گولتا آ رہا ہے، لیکن کچھ نام جو تھے وہ بے شک ان کے ایڈ میں گولتا ہی ہو، لیکن وہ مذکر کنسیڈر کیے جائیں گے. شاباش. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو خلیفہ ہے یہ اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے. شاباش. اور دیکھیں الملائکتی، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. کیوں؟ مؤنث ہے نا یہ. ٹھیک ہے. الملائکہ دیکھیں گولتا ہے. ہم اپنے اردو زبان میں ہم لوگ فرشتوں کو مذکر کہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے، ہم عربی پڑھ رہے ہیں. عربی کے اندر جہاں بھی گولتا آئے گا تو یہ مؤنث شمار ہوگا. یہ لفظ ملائکہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں فرض کریں دوبارہ آگے صادقین، اور کہاں پر ہے یہ کافی نعرہ ہے من الظالمین. یہ کیا ہو جائے گا؟
ظالم، ٹھیک ہے، ظالم کی جمع ہے ظالمین یا ظالمون. اوکے، یہاں تک بات کلیئر ہوگی، واضح ہے؟ جی سر. اوکے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی واو نون میں اور یا نون میں فرق کیا ہے؟ واو نون کب لگے گا اور یا نون کب لگے گا؟ اس کو ہم پڑھیں گے ذرا کچھ دنوں کے بعد، 2-3 کلاسوں کے بعد ہم پڑھیں گے کہ واو نون کیوں لگتا ہے اور یا نون کیوں لگتا ہے، دونوں میں فرق کیسے کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے آگے جا کے 2-3 کلاس کے بعد انشاءاللہ تعالی. ایک اہم چیز یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ جو جمع سالم ہے اس کے نون کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک یونیورسل لا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. جمع کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس پر ہمیشہ زبر آئے گی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ. اس پر کبھی بھی پیش یا زیر نہیں آ سکتی ہے. تو یہ اس نون کے اوپر کبھی بھی پیش یا زیر نہیں آئے گی، ہمیشہ زبر آئے گی. دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کی عربی کے حوالے سے زبر، زیر اور پیش کی بڑی اہمیت ہے. ہم جتنے عربی پڑھیں گے یہاں پر ان سب کا تعلق ہے علامت کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے اگر علامتیں یاد رکھنا سیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں عربی سیکھنے کا. 6 ماہ زیادہ ہیں، آپ 2 مہینے کے اندر آپ دوڑنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. وجہ کیا ہے؟ سالم کہتے ہیں ایسی چیز جو صحیح سالم ہو، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو مسلمون ہے، ہم نے اس میں جو واحد کا لفظ ہے ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کی نہیں سرے سے، ہم نے صرف آخر میں اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے آخر میں اضافہ کیا. اگر ہم یہ واو نون نکال دیں تو دیکھیں یہ لفظ بالکل باقی رہتا ہے مسلمون. ٹھیک ہو گیا؟ جمع سالم ایسا جمع کہ جس کے اندر جو واحد کا لفظ ہے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں جمع سالم. بات واضح ہو گئی یہ؟ جی سر. اب دیکھیں فرض کریں میں لکھتا ہوں مسجدن، اس کا جمع کیا بن جائے گا؟ مسجدین، مسجدون. بنتا ہے مساجد، مساجد. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ نبیون، نبیون، اس کا جمع کیا بن جائے گا؟ انبیاء. شاباش، انبیاء، انبیاء. اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ قلم، اس کا جمع کیا بنے گا؟ اقلام. اقلام، شاباش، اقلام، اقلام. اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہم اس جمع کے اندر ہم اس کے آخر میں واو نون کو یا نون کو ہم نہیں لگا رہے ہیں، ہم پورے لفظ کو تبدیل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو مسجدون نہیں کہا ہے، یا ہم نے اس کو قلمون نہیں کہا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ طالبن، طالبن، اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ طلابن، طلابن. ٹھیک ہے، رجولن کہتے ہیں آدمی کو، اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ رجالن، زیادہ لوگ، زیادہ آدمی. ٹھیک ہے، اس طرح ہے امرأتن، ایک عورت، نساءن، نساءن، زیادہ عورتیں.
کہتے ہیں سورہ نساء، جس میں عورتوں کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس جمع میں اور اس جمع میں فرق کیا ہے بیسیکلی، کون بتائے گا؟ جمع سالم میں ہم نے واحد کو واؤنون اور یانون کے اضافے کے ساتھ جمع بنایا ہے، شاباش جبکہ جمع مکسر میں ہم نے پورے کے پورے لفظ کو تبدیل کر دیا. شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ جو جمع ہے اس کا نام ہے جمع مکسر. اس کو مکسر بھی کہتے ہیں اور اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے اس کو جمع تکسیر کہیں، چاہے ہم پڑھتے ہیں نا کسر، آپ لوگوں نے میتھ میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، فریکشنز کے اندر، فیکٹرز کے اندر کسر کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اندر ہم لوگ جو نمبر تھے نا، ہم اس کو توڑتے تھے نا. مثال میں کہتا ہوں کہ 7، اگر میں یوں کہوں کہ 1/7، تو ہم نے 1 کو تقسیم کیا ہے 7 حصوں کے اندر، تو کسر کہتے ہیں توڑنے کو. کسر کہتے ہیں توڑنے کو، یعنی اس میں جو واحد کا لفظ ہے اس کو ہم توڑ کر کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں، یا اس کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ کسر کہتے ہیں توڑنے کو یا تبدیل کرنے کو. تو ایسا جماعت جس کے اندر واحد کا لفظ مکمل تبدیل ہو کر کچھ اور بن جائے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر، یہاں پر مکسر، یہاں پر شد ہے، مکسر. ٹھیک ہے، جمع مکسر، ایسا جمع جس کے اندر واحد کا لفظ تبدیل ہو کر کچھ اور بن جائے، ہم کہیں گے یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسجد سے مساجد، نبی سے انبیاء، قلم سے اقلام، طالب سے طلاب، رجل سے رجال، امرتن سے نساء، ان سب کو ہم کہیں گے جمع مکسر ہے. سمجھیے آپ لوگ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی سر. جی سر. دیکھیں، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی رضا بھائی، آپ لیٹ آئے ہیں. ہلو، آپ میری آواز آ رہی ہے رضا بھائی کو؟ آ رہی میں بھول گیا تھا، ٹائم بھول گیا تھا. اچھا، ہاں چلیں، اگر آپ نے اگر شروع سے مس کر لیا ہو تو میں ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا، اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں واحد و جمع کی بحث کو. جی جی، میں دوبارہ اس کو دہرا لیتا ہوں. ہم نے پڑھا تھا شروع سے کہ جو عربی زبان ہے اس کے اندر الفاظ 2 طرح کے ہیں، یا تو کوئی لفظ واحد ہوگا یا جمع ہوگا. یہ الفاظ دیکھیں، میں کہتا ہوں کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، رجل ایک آدمی، مسجد ایک مسجد، فرس ایک گھوڑا، بیت ایک گھر، امرت ایک عورت. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ واحد ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر. سالم ایسی جمع کہ جس کے آخر میں یا واؤ آ جائے یا نون آ جائے. تو اگر ہم عربی زبان میں یا قرآن کے اندر کسی حدیث کے اندر کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں، اگر اس کے آخر میں واؤ نون آ رہا ہے یا نون آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ جمع ہے. یہ اس کے جو ترجمہ ہم کریں گے وہ ترجمہ کریں گے جمع کا. اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو واحد کا لفظ ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اضافہ کرتے ہیں واؤ نون کا یا نون کا. اگر ہم اس کے لفظ کے آخر سے واؤ نون کو یا نون کو ختم کر لیں تو وہ واحد کا لفظ بالکل اپنی اصل حالت میں باقی رہتا ہے. یہ مسلمون تھا، یہ مسلمون ہے. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے صرف آخر میں یا نون لگایا تھا، یا ہم لوگوں نے لگایا تھا آخر میں واؤ نون. ٹھیک ہے، تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آپ کو واؤ نون نظر آ رہا ہے یا نون نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے؟ جمع ہے. اس کا نام ہے جمع سالم. البتہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے آخر میں ہمیں واؤ نون نظر نہیں آتا ہے، نہ ان کے آخر میں یا نون آتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پہلے مرحلے کے اندر ہمیں جمع مکسر کو پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اس کو ہم پہچانیں گے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں الفاظ ہیں،
اس کا کوئی رول نہیں ہے. جس طرح عرب لوگ جمع مکسر بنائیں گے ہم نے ان کی بات ماننی ہے بس. یہ الفاظ ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، ہزاروں الفاظ ہیں. تو جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی لفظ وہ جمع مکسر ہے کہ نہیں. تو اس کا تعلق ہے پریکٹس کے ساتھ. جتنی آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، آپ خود بخود آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. دیکھیں جو ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہم نے بریک لگانی ہے، ہم نے گاڑی موڑنی ہے، ہارن بجانا ہے. ہمارا دماغ جو ہے خود بخود کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ جب آپ پڑھیں گے آہستہ آہستہ خود بخود آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی لفظ وہ جمع ہے یا واحد ہے یا تثنیہ ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے یا معرفہ ہے، نکرہ ہے. اس کا سارا تعلق ہے انسان کی پریکٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ابھی تک مجھے لوگوں نے ہوم ورک سینڈ کرنا شروع نہیں کیا ہے. آج ہماری یہ چوتھی کلاس ہے، یہ ہمارا تیسرا ٹاپک چل رہا ہے. تو کل سے آپ میں سے ہر بندہ روزانہ 5 الفاظ، آدھا صفحہ، 2-4 لائنیں لکھنا شروع کر دے، کیونکہ آگے جا کے آپ کو زیادہ چیزیں لکھنی پڑیں گی. ابھی آپ پریکٹس کریں گے لکھنے کی، مشقیں کرنے کی، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. لیکن بعد میں جب آگے چیزیں مشکل آئیں گی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ روزانہ 3-4 الفاظ، 5 الفاظ، 2 لائنیں، 3 لائنیں کاپی پہ لکھ کر اس کی تصویر لے کر مجھے آپ سینڈ کر دیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں غلطی کرنے سے. دیکھیں جب تک ہم لوگ غلطی نہیں کریں ہم سیکھیں گے نہیں. انسان کے سیکھنے کی شروعات ہمیشہ ہوتی ہے جب وہ انسان غلطی کرتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بغیر غلطی کے سیکھ چکا ہو. ہر بندہ غلطی کرتا ہے. 1 بار غلطی کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، 4 بار کرے گا، بالآخر اس کی غلطیاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پڑھائی بھی اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو مشقیں میں آپ کو سینڈ کروں تو آپ نے مجھے ان کو حل کر کے مجھے سینڈ کرنا ہے. یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، صرف اس میں آپ کے 5 منٹ لگیں گے یا بہت لگ گئے 10 منٹ لگ جائیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو لفظ مؤنث ہے ہم نے اس کا جمع کیسے بنانا ہے. میں لکھتا ہوں مسلمون. مسلمون. مجھے کون بتائے گا اس کا ہم مؤنث کیسے بنائیں گے؟ کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ آخر میں گولتا لگا دیں گے مسلمات. شاباش، گڈ. ٹھیک ہے. ہم کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہم لوگوں نے گولتا لگا دیا تو بن جائے گا کیا؟ مؤنث. تو یہ بن جائے گا مسلمتن. یہ ہوگا مؤنث. ٹھیک ہے. لیکن یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں مؤمن. مؤمن. مؤمن واحد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس میں علامت نہیں مؤنث کی. تو اس کا مؤنث کیا بن جائے گا؟ مؤمنتن. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے آخر میں لگانا ہے تا، گول تا. اس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، یا اس کا نام ہے تائے مدورہ. لیکن نام ضروری نہیں ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں یہ گول تا بس ہے یہ. تو اس کا بن جائے گا یہ مؤمنتن. مومن عورت یا مومنہ عورت. تو یہ ہے واحد. اب سوال یہ ہے کہ اس واحد کو جمع میں ہم کیسے تبدیل کریں گے؟ جو مذکر جو واحد تھا نا، مذکر کا مسلمون، ہم نے بنایا تھا مسلمون. ٹھیک ہے. مؤمنون سے مؤمنون یا مسلمین مؤمنین، کافرون کافرین، صادقون صادقین. یہ تھا مذکر. جو لفظ مؤنث ہوگا اس کا جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس لفظ کے آخر میں لگا لیں گے الف اور تا. ٹھیک ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر الف اور تا آ جائے، لمبی تا آ جائے، تو وہ بن جائے گا مؤنث. میں لکھتا ہوں مسلمتن. ٹھیک ہے. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں الف اور تا. تو کیا بن جائے گا یہ؟ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مسلمات. مسلمات.
शाबाश, मुस्लिमातुन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तय्यिबतुन, तय्यिबतुन ये मुअन्नस है, अगर मैं इसके आखिर में अलिफ और ता लगा लूं तो क्या बन जाएगा, कौन बताएगा? बहुत तय्यिबातुन, तय्यिबात। मैं कहता हूँ कि जन्नतुन, सर इसकी गोलता किधर जाएगी फिर? ये गोल तक खत्म कर लेंगे हम सिर्फ आखिर में लगाएंगे सही, अलिफ और ता, ठीक है। ठीक। तो जन्नतुन है, हम लगाएंगे अलिफ और ता, ये बन जाएगा जन्नातुन, ठीक हो गया, जन्नात। ये है आखिर में आ रहा है अलिफ्ता, अलिफ्ता, अलिफ्ता आ रहा है। तो आप समझ जाएं कि ये मुअन्नस की जमा है, इसको हम कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस, हो गया मुअन्नस सालिम, ठीक है। ऊपर तो मुज़क्कर की जमा थी, ये मुअन्नस की जमा है। सालिम क्यों है? क्योंकि हमने इस लफ्ज़ को तब्दील नहीं किया है, हमने सिर्फ आखिर में अलिफ होता लगाया बस। ये बात वाज़ेह है यहां तक? जी, किसी ने कोई सवाल पूछना हो यहां तक, किसी को समझ ना आ रही हो? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो अरबी ज़बान है इसका 100% ताल्लुक है प्रैक्टिस के साथ। सिर्फ इस तरह सुनने से या पढ़ने से आपको समझ तो आएगा, लेकिन समझ आएगा सिर्फ 10%, 20%। 70 से 80, 90% तब आएगा जब आप खुद वो काम करेंगे। अब हमने काम कैसे करना है, देखें। ये दोबारा किताब है लिसानुल कुरआन, यहाँ से बहस है ये जमा और वाहिद की। ये देखें इन्होंने मिसाल दी हुई है, मुस्लिमतुन अलिफ और ता, मुस्लिमातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, कलिमतुन, कलिमातुन, बकरतुन, बकरातुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमातुन। चलिए हमारा टाइम खत्म हो चुका है, मैं आपको ये सेंड कर दूं इसकी मशक, तो आपने मशक करनी है। देखिए सब में आखिर में आ रहा है अलिफ्ता, अत्तालिबात ज़कियातुन, अत्तालिबात, बकरात। जिस लफ्ज़ के आखिर में वाव नून आ जाए या या नून आ जाए तो वो जमा हो जाएगा, और किसी के आखिर में अलिफ्ता आ जाए तो वो हो जाएगा मुअन्नस का जमा। यहाँ इन्होंने दी हुई हैं, ये अल्फाज दिए हुए हैं, तो आपने इनको आपने तब्दील करना है जमा के अंदर, ठीक है। कायमुन से कायमूना कायमीना, आबिदुन से आबिदूना आबिदूना, शाकिरुन से शाकिरूना शाकिरीना। इस तरह आपने सिंपल ये करना है कि आखिर में लगाना है वाव नून या नून। ये यहां तक बात वाज़ेह है? जी सर।